الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آخر تک ضرور سنیں کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا، یعنی کوڑ کی بیماری جسے لگی ہوئی تھی، جو جسم پر سفید داغ اور دھبے نکل آتے ہیں، اسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں۔ تو اس بیماری میں ایک آدمی مبتلا تھا۔ اس کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ کیا آپ کی کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا میں کون سی پریشانی آپ کو بتاؤں؟ ایک تو میں برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، دوسرا رزق کی بڑی تنگی ہے۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری بھی دور کر دے اور آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی۔ اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑا امیر آدمی بن گیا اور رہائش کے لیے محلات بنا لیے۔ دوسرا آدمی گنجا تھا۔ وہ آدمی اس گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا جناب میرے سر پر تو بال ہی نہیں ہیں، جس کے پاس بیٹھوں وہ مذاق کرنے لگتا ہے، جو کاروبار کرتا ہوں ٹھیک نہیں چلتا۔ اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تجھے تیرے سر پر خوبصورت بال بھی عطا فرمائیں گے اور تجھے اللہ تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی اور اس گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں گایوں کے ریوڑ کا مالک بن گیا۔ وہ بھی عالی شان محلات میں رہنے لگا، بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے لگ گیا۔ تیسرا آدمی آنکھوں سے اندھا تھا۔ وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ اس نے کہا جی میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، لوگوں کے گھروں سے جا کر مانگتا ہوں، ہاتھ پھیلاتا ہوں، میری بھی کوئی زندگی ہے؟ ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پھرتا ہوں، میں نہ اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ باپ کو، اس کے علاوہ رزق کی تنگی بھی ہے۔ اس آدمی نے اس کی بینائی کے لیے اور رزق کی فراخی کے لیے دعا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بھی دے دی اور اس کو ایک بکری دی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ اس طرح وہ بھی عالیشان محل میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے سیٹھ کہلانے لگے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے کے پاس آیا۔ اس نے اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں، اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے، آپ اسی میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دیں۔ جب اس نے سنا کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگا ذلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، خبردار ایسی بات آئندہ نہ کرنا۔ میں امیر، میرا باپ امیر اور میرا دادا بھی امیر تھا، ہم تو باپ داداؤں سے امیر چلے آ رہے ہیں، تم کون ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں جوتے لگواؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا اچھا میاں ناراض نہ ہونا، تم جیسے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ وہ جب یہ کہہ کر چلا گیا تو اس کے جانوروں میں ایک بیماری پڑ گئی اور اس کے سب اونٹ وغیرہ مر گئے اور برس کی بیماری بھی دوبارہ لگ گئی۔ گویا وہ جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں اسی حالت میں دوبارہ لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں محتاج ہوں، میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، آج اتنا کچھ ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو بڑا غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم مفتخر ہو، ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے، میں نے فلاں سودا کیا تو اتنی بچت ہوئی اور فلاں سودا کیا تو اتنے کمائے، لوگ مجھے بڑا بزنس مائنڈیڈ کہتے ہیں، میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے، ایسے ہی درختوں سے توڑ کر نہیں لائے اور نہ یہ چوری کا مال ہے، اب چلا جا یہاں سے ورنہ 2 تھپڑ لگاؤں گا۔
جب اس امیر آدمی نے خوب ڈانٹ ڈپٹ کی تو اس نے کہا بھائی ناراض نہ ہونا، تم جیسے پہلے تھے اللہ تمہیں دوبارہ ویسے ہی کر دے۔ چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غائب ہو گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی گایوں میں ایک ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے سب گائیں مر گئیں۔ اس طرح جیسا وہ پہلے تھا ویسا ہی بن گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرے کے پاس گیا اور اسے کہا میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں، محتاج ہوں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دو۔ جب اس نے بات کی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور میرے لیے تو دن بھی اندھیرا ہوا کرتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا، میری بھی کوئی حالت تھی؟ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے مجھے دعا دی، اللہ نے مجھے بینائی بھی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا۔ آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہیں تو میاں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں پھر رہی ہیں، جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ۔ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو مخاطب کہنے لگا، وہ غریب آدمی کہنے لگا مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے 3 بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا، 2 تو اپنی اوقات کو بھول گئے مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر کبیر کروڑ پتی آدمی تھا۔ ثابت ہوا کہ بندہ اگر اپنی اوقات اور بنیاد کو یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ برکت دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اوقات کو نہ بھولیں اور ہر نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کا فضل مانگتے رہیں اور ہر نعمت۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اسی طرح کے واقعات سننے کے لیے میرے چینل دینی معلومات یا منہاج قاسمی کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔